النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ ترجمہ: یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی کمی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی وہ کہتے ہیں، یعنی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یہودیوں کو اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرأت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات اور بخشش کے من گھڑت خیالات پال رکھے ہیں، جن میں سے ایک خیال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی 40 دن یا ایک ہفتہ، پھر کچھ غم نہیں۔ یا یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ عز و جل کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل پر فرمایا کہ ان کی ایسی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف آرزو اور امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ کسی قوم کی حالت اسی وقت خراب ہوتی ہے۔ تو جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ اور جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن بدعمالیاں، کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کبھی ترقی کی شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ یوں ہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھریں، وہ بھی احمق کہتے ہیں بے وقوف کو، وہ بھی احمقوں کی باسی ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسوں کی کثرت ہے، اور ہمارے واعظین، خطبہ، پیر صاحبان جو کچھ بیان فرماتے ہیں سب کے سامنے خوف خدا، قبر کی تیاری، آخرت کی فکر، بارگاہ الہی کی جواب دہی پر شاید ہی کبھی کلام ہوا، اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان کہ لوگ جری ہو چکے، اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے کہ وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس حوالے سے امت کے حکیم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حقیقت شناس کلام کہ آپ نے کیمیائے سعادت میں فرمایا، اگر علماء بھی وعظ و نصیحت کی بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں تو لغویات اور واہیات اور بیہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں، جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رحمت خدا بندی ہمارے شامل حال رہے گی، تو قوم کا حال غافلین سے بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس اور واعظ میں ایسی خرافات سنے گا، لازماً ویسی ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل سے آخرت کا خیال بھی نکل جائے گا، پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے وہ یہی کہتا رہے گا، اللہ عز و جل رحیم ہے، کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک معمولی سی کوٹھری تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع کشادہ ہے، تو وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما جائیں گے۔ تو مجھ جیسے گناہگار سے اللہ تعالیٰ کا تنگ آ جانا اس کی رحمت سے بعید ہے، تو ایسی لغویات اور واہیات اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کریں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے اور ہمارے آج کے معاشرے پر صادق نہیں آتا یا پھر صادق آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔